بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفہیم القرآن کلاس نمبر 151 پارہ نمبر 16 چل رہا ہے ہمارا. سورہ مریم کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے. آیت نمبر 1 سے 15 تک انشاءاللہ تعالیٰ کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات. ذکر ذکر ہے رحمتی رحمت کا ربی کا آپ کے رب کی عبدہ اپنے بندے زکریا زکریا پر. اب یہاں سے ہم زکریا علیہ السلام کی سٹوری پڑھنے والے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کہانی ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی پچھلے انبیاء کی کوئی قصہ جو ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اس میں صرف محض قصہ گوئی کا شبہ نہیں ہوتا، یعنی صرف محض ہمارا انٹرٹینمنٹ نہیں شامل کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ قصہ پڑھیں اور ہم آگے پھر اس کو فارورڈ کریں، بچوں کو سنائیں. اس میں بہت سارے ہمارے لیے عمل کی باتیں بھی ہوتی ہیں. یعنی براہ نام اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ حکمت کی باتیں اور بہت سارے ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر. ٹھیک ہے، اب آگے وہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زکریا علیہ السلام پر رحمت کی گئی. ٹھیک ہے، آگے کوالٹیز ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے اسباب بنے رحمت کے، لیکن یہ ہم نے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے کوشچن. ٹھیک ہے، کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے تو، اور اس سے ہمیں رحمت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں. تو وہ کیا کام ہم وہ کر رہے ہیں یا پھر صرف علم کے حد تک محدود ہے اور ہم کر بھی نہیں رہے ہیں، تو ہم اس کی وجہ سے رحمت سے محروم ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے. اس جب نادا اس نے پکارا ربہ ہو اپنے رب کو ندا ان پکارنا خفیہ چھپی ہوئی آواز سے. ان کا آپ کو یاد تو ہوگا کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے. اور وہ جو مریم علیہ السلام کا ہم نے سورہ آل عمران میں قصہ پڑھا تھا کہ ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اللہ کے راہ میں سپورٹ کر دیا تھا، تو وہ ہیکل میں رہتی تھی. تو پھر وہاں پر جب قرآن اندازی ہوئی تھی تو پھر کفالت جو تھی ان کے خالو زکریا علیہ السلام کو مل گئی تھی. تو ایک دفعہ پھر وہ مسجد میں جب گئے محراب میں، یعنی جہاں پر مریم علیہ السلام رہ رہی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ڈفرینٹ طرح کے فروٹس ہیں، حالانکہ اس کا سیزن بھی نہیں ہے. جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، انہوں نے دیا ہے. پھر یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بنا موسم کی چیز دے سکتا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں اولاد مل سکتی، حالانکہ یہ بہت بزرگ تھے. ٹھیک ہے، روایت میں یاد ہے کہ ان کی عمر جو تھی وہ 110 سال تھی اور ان کی وائف کی عمر جو تھی وہ 90 سال تھی. ٹھیک ہے، تو جو یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نا امید ہوں، یا میں کیوں نہیں دعا کر رہا نا کہ مجھے اولاد دی جائے، جب یہ اس کو مل سکتی ہے بنا موسم کے فروٹس تو پھر مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو تبھی یہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں بھول گئی کہ مجھے میٹنگ بھی کرنی تھی دوسری. چلو خیر. اچھا جی، پھر آگے ہے قولا کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں وہاں نہ کمزور ہو گیا ہوں العظم ہڈیاں، یعنی کمزور ہو گئی ہڈیاں منی میری، واشتعالی اور بھڑک اٹھا الرأس سر شیبن بڑھاپے سے، یعنی سفید بال ہو چکے ہیں اور ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو چکی ہیں. ولم اور نہیں اکن ہوا میں بدعائی کا پکار کر تجھے ربی اے میرے رب شقیہ کبھی نہ مراد. ٹھیک ہے، یعنی ہڈیاں کمزور کب ہوتی ہیں انسان کی؟ جب بہت بزرگ ایج ہو جاتی ہے اور کھال بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، گوشت بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جا کر کے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. حالانکہ ہڈیاں سب سے زیادہ اسٹرونگ ہوتی ہیں جسم کے اندر، سب سے زیادہ جو قوی مقام ہوتا ہے وہ ہڈیوں کا ہوتا ہے. تو یہ اتنے ایج میں آ کر کے سوچیں کہ یہ کمزور ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نامراد نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی بدبخت نہیں ہوں، تبھی تو نامراد نہیں ہوں. ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں، قبول ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بہت نافرمان ہیں، بہت بڑے نافرمان ہیں. ٹھیک ہے،
اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پکار سے نامراد نہیں ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ہے وہ انی، اور بے شک میں خرت میں ڈرتا ہوں الموالیہ وارثوں سے، من ورائی پیچھے اپنے، وکانت اور ہے امراتی بیوی میری آخرن بانجھ، فہب پس عطا کر لی مجھے من لدن کا اپنے پاس سے ولی وارث۔ مطلب امیزنگ اسٹائل دیکھیں دعا مانگنے کا۔ اپنے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میری اب وہ جوانی نہیں رہی ہے، جسم میں وہ جان نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میری بیوی بھی جو ہے وہ بانجھ ہے، کبھی اس کو پوری زندگی گزر گئی، اولاد نہیں ہوئی، پھر بوڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جو ہوں ام، آپ سے امید کر رہا ہوں اور مجھے عطا کری، یعنی پھر بھی اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو وراثت ہے نا، یہ کوئی اپنی مال اور دولت کی فکر میں اولاد کو نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ ان کی علم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے کام کو، وہ جو کار نبوت ہے اس کو آگے کنٹینیوس رکھنے کے لیے فکر مند ہے کہ میں چلا گیا، میں اب جانے والا ہوں، جانے کے قریب ہوں، تو میرے بعد میرے اس کام کا، اس مشن کا کیا بنے گا، یہ تو یہیں رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس نیت سے یہ دعا کر رہے ہیں، یہ اپنی وراثت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے دعا نہیں کر رہے مال و دولت کے لیے، یہ اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسٹائل دیکھیں دعا مانگنے کا کہ اپنے حالات بھی بتا رہا ہے، حالانکہ حالات سے باخبر ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ ان کو پتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کو پتا تو ہے میں پریشان ہوں، تو اللہ کیوں میری دعا نہیں پوری کر دیتے، کیوں میری دل کی مراد نہیں سن لیتے؟ ضروری میں اللہ کے سامنے بیٹھوں، مانگوں، بتاؤں، جبھی اللہ میری مراد سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے نا، نارملی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو پتا تو ہے کہ میں پریشان ہوں، اللہ کو بالکل پتا ہے، لیکن اللہ کو یہ اسٹائل پسند ہے کہ جب انسان اپنے حالات بتا رہا ہوتا ہے، اور یہ بتا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں، اب میرے پاس سرکمسٹانسز بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، اسباب لے سکوں، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، اب آپ ہی میرا صرف ایک واحد سہارا ہے، کوئی اسباب نہیں ہے کہ جس کو میں سنت سمجھ کے فالو اپ کروں اور پھر میں سوچوں کہ میری دعا اس طرح سے مینیفیسٹ ہوگی، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے امیدوار ہوں، یہ اسٹائل اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آگے، یری سنی جو وارث ہو میرا، ویرثو اور وارث ہو من آل یعقوب کا، یعنی وہ جو ان کا مشن چل رہا ہے علم کے وارث اور بنی اسرائیل میں سے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل، یعنی وہ جو وراثت اور کار نبوت کا جو مشن ہے وہ اس کا وارث ہو، وجعلہ اور بنا دے اسے رب بھی، اے میرے رب، رضیہ پسندیدہ، ٹھیک ہے، ایسا بنا دے، اس کے دو معنی ہیں کہ ایسے بنا دیں کہ وہ راضی ہونے والا ہو آپ کے فیصلوں پر، تقدیر کے اوپر، ٹھیک ہے، دوسری کوالٹی کیا ہو اس کے اندر کہ آپ اس سے راضی ہو، ٹھیک ہے، آپ راضی ہونے والے ہو، یہ کوالٹیز ہیں جو وہ اولاد کے مانگ رہے ہیں۔ پھر یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک ہم نبشرک، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ نام جس کا یحییٰ یحییٰ ہوگا، لم نہیں نجعلہ ہم نے بنایا لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی نام جیسا نہیں ہوگا، یہ یوں کہہ لیں کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو ان سے پہلے گزرا ہو، اس نام کا، ایسی صفات کا، ایسے کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آ، ایسی ایج میں کبھی بھی بچہ نہیں پیدا کیا گیا جتنی ایج میں آ کے ان کو بچہ ملا، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنے آ، بڑھاپے میں پیدا ہوا، اور یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو صفات کے ساتھ پیدا ہوں گے تو ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا، ان کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ اولا کہا ربی، اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا لی میرے لیے، غلام لڑکا، وہ کانت امرأتی جبکہ ہے بیوی میری، آخرن بانج، وقت اور تحقیق، بلغ تو پہنچا ہوا ہوں میں، من الکبری بڑھاپے کے، اتیا انتہائی درجے کے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کنورسیشن ہوتی ہے فرشتے بیچ میں ہوتے ہیں، جو میسنجر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کنورسیشن کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے ہوگا ہے۔ تو خیر، اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے حالات بتاتے ہیں، جب انہوں نے یہ خوشخبری سن لی تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اندر تو اب وہ کوئی صفت کوالٹی بچی نہیں ہے کہ میرے یہاں بچہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اسباب ہی نہیں ہے اب،
تو حالانکہ وہ نا امید نہیں تھے، ٹھیک ہے. قالا اس نے کہا، کذالک اسی طرح، قالا فرمایا، فرشتے یعنی اب کہتے ہیں، ربو کا تیرے رب نے، ہوا وہ علیہ مجھ پر، ہین بہت آسان ہے، وقت اور تحقیق، خلق تو کا پیدا کیا میں نے تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم اونا تک تو تھا تو شیئا کچھ بھی. یعنی تم کیوں گھبرا رہے ہو، تم بھی تو کچھ نہیں تھے نا، نہیں سے تم بھی تو اب بہت کچھ بن گئے ہو، تو ایسے ہی وہ بھی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اولا کہا ربی اے میرے رب، اجعل بنا. اب ان کو یقین، ظاہر بات ہے یقین تو تھا، لیکن تھوڑا سارا ایک ہوتا ہے دل میں ایک دم سے آؤٹ آف کیوریوسٹی کوشچن ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ کوشچن کیا تھا. پھر جب ان کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں، ربی اے میرے رب، اجعل بنا لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی. اب ان کو کیا ہے، یہ نشانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. قولا کہا، آیتو کا نشانی تیری، اللہ یہ کہنا، تکلما تو کلام کرے گا، ناسا لوگوں سے، ثلاث 3 لیال راتیں، سویہ تندرستی کے باوجود. ٹھیک ہے. یعنی ان کو یہ نشانی دی گئی کہ تم کیا ہوگے، ٹھیک ٹھاک ہوگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تم 3 دن تک باتیں نہیں کرو گے، 3 راتیں گزر جائیں گی، یعنی 3 دن 3 راتیں تم آٹومیٹکلی بس تم چپ ہو جاؤ گے، بات نہیں کر سکو گے. یہ تمہاری نشانی ہے، تو تب تمہارے یہاں خوشخبری آئے گی. فخرج پس وہ نکلا، علی قومہ اپنے قوم پر، من المحراب محراب سے، فاوحی تو اس نے اشارہ کیا، الیہم طرف ان کے، ان کے سبحوا بکرۃ وعشیا، تسبیح کرو صبح اور شام. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے، وہ تو کر ہی رہے تھے تسبیح، لیکن انہوں نے پھر اپنے لوگوں سے بھی کہا تم بھی صبح شام تسبیح کرو، اشارے کے ذریعے، کیونکہ ان کو منع تھا نا، نہیں بول سکتے تھے یہ اب. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اب ان لوگوں کو بھی تو فائدہ ہونے والا تھا نا، کہ ایسی کوالٹیز کے ساتھ ایک نبی آنے والا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی پھر تسبیحات پڑھنی تھی زکریا علیہ السلام نے، لیکن قوم کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت آ رہی ہے. یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، پکڑو کتاب کو قوت سے، وہ آتیناہ اور دی ہم نے اسے، الحکمہ حکمت، سبیہ بچپن ہی سے، یعنی بچپن ہی سے وہ یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ ان کو نبوت مل گئی تھی. اور زکریا علیہ السلام کے اندر پھر کیونکہ انہوں نے خاص بیٹا مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خاص بیٹا ہی عطا کرا تھا. حکمہ سے کیا مراد ہے؟ حکمہ سے نبوت بھی ہے، حکمت بھی ہے، سمجھ بوجھ، کتاب کی سمجھ، یعنی بچپن میں ہی ان کو اتنا سب کچھ فراہم کر دیا گیا تھا. وہ حنانن اور نرم دلی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکا اور پاکیزگی. ٹھیک ہے. اچھا، میٹنگ اینڈ ہونے لگی ہے. وکانا اور تھا وہ، تقیہ پرہیزگار. ٹھیک ہے. اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے نرم دلی دی، نرم دلی یعنی رحمت، شفقت، مہربانی والی کوالٹیز ڈالی ان کے اندر. ٹھیک ہے. اور پاکیزگی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف ستھرائی، تزکیہ نفس، دل سے وہ بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ پرہیزگار تھے. ٹھیک ہے. یعنی ظاہر اور باطن میں تبھی فرق نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وبرن اور نیکوکار، بوالدین ہی ساتھ اپنے والدین کے، ولم اور نہیں، یکن تھا وہ، جبارن سرکش، نسین نافرمان. وسلام اور سلام ہے علیہ اس پر، یوم جس دن ولدا وہ پیدا کیا گیا، وہ یوم اور جس دن یموت وہ فوت ہوگا، وہ یوم اور جس دن یبعث وہ اٹھایا جائے گا، حیاً زندہ کر کے. ٹھیک ہے. یہ ان کی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی، یہیں تک آیات ہیں ہماری، اینڈ ہو رہی ہے میٹنگ. سبحان